بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن جمیل بیگ صاحب، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناح۔ حکومت کی جانب سے ایک بڑا دعویٰ کر دیا گیا کہ جو گروتھ ریٹ ہے وہ 3.94% جو ہے وہ ہو گیا ہے، حالانکہ 4-5 ماہ پہلے اس کو مائنس میں دکھایا جا رہا تھا۔ اس اچانک اضافے کی وجہ سے جو ہمارے معاشی ماہرین ہیں وہ بھی حیران ہیں۔ اپوزیشن والے تو شور مچا ہی رہے ہیں اور اس کو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا قرار دے رہے ہیں، لیکن حکومتی وزراء اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، کیونکہ بیگ صاحب گزشتہ پروگراموں میں قرضے کتنے لیے گئے، کتنا ہم سود ادا کر رہے ہیں، کتنا اس کے جو انٹرسٹ ریٹ ہے، اور کن پھر جو ہمارے گردشی قرضوں کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اس سب کے باوجود یہ کیا کہانی ہے بیگ صاحب کہ یکدم 4 مہینے میں ایسی کون سی جادو کی چھڑی یا کون سا کمال جو ہے وہ دکھا دیا گیا کہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3.94 کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا گیا۔ بہت شکریہ صدیق صاحب۔ بیسیکلی اللہ کرے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کسی طریقے سے سچ ہو جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خان صاحب نے آئی ڈونٹ نو شاید گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتہ۔ ابھی جو فنانس منسٹر نیا لے کے آئے ہیں، انہوں نے آنے سے پہلے ایک نجی ٹی وی کے اوپر انٹرویو میں کہا تھا کہ معیشت کا تو بیڑا غرق کر دیا گیا ہے اور کوئی سمت کا تعین نہیں ہے۔ اب 1-1.5 مہینے میں کیسا ہوا، کیا ہوا کہ ایک دم ہم مائنس سے نکل کے 3.94 پہ آ گئے؟ بیسیکلی تو مجھے لگتا ہے جھوٹ ہے۔ شاید یہ آگے جا کے اپنی فگرز کریکٹ کریں۔ آئی ایم ایف نے اس سال کا ایسٹیمیٹ دیا تھا 1.5، جی بالکل ایسا ہی ہے، اور جو ورلڈ بینک ہے اس نے دیا تھا 1.3 جی بالکل گروتھ ریٹ ہوگا آپ کا۔ کووڈ اور پھر اس کے بعد آپ نے لاک ڈاؤن کیے رکھا اس پورے پچھلے مہینے میں، اور یکدم آپ نے اناؤنس کر دیا کہ جی گروتھ ریٹ، اور پوری پی ٹی آئی گورنمنٹ کو لگا دیا کہ آپ ٹی وی پہ بیان دیں۔ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو غلط اعداد و شمار نہیں بتانے چاہیے۔ خان صاحب خود کہتے تھے حقیقت، لیکن وہ شاید حقیقت سے خود دور چلے گئے۔ کہنے سے، کرنے سے اور پھر گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے وہ بڑی مختلف ہے۔ اگر یہ ان ساری گروتھ ریٹ کے ثمرات جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچیں گے تو ان کے دعووں کا لوگ یقین کریں گے، ادروائز اب کوئی چینج تو آئی نہیں ہے، ویزیبل کوئی چینج نہیں ہے۔ کراپ کیسے بڑھی؟ آپ نے کم کیسے کی تھی تب بڑھی۔ آپ جو مائنس میں لے کے گئے تھے، جب وہ آپ سرپلس ہوتا ہے آپ شاور ڈال دیتے ہیں، کیونکہ مائنس میں آپ لے کے گئے تھے، اب تھوڑا سا اوپر آنا شروع ہوا ہے تو آپ نے کہا جی او ہو ہماری پالیسیز، ہمارا یہ کریڈٹ گوز ٹو دا پرائم منسٹر۔ لیکن بیگ صاحب ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ اتنا بڑا عالمی مالیاتی ادارہ آئی ایم ایف وہ 1.45 دکھا رہا ہے، عالمی بینک بڑا دنیا کا کریڈیبل ادارہ وہ 1.3 دکھا رہا ہے۔ ہمارے پاس کون سا ایسے ادارہ سوائے یہ جو محکمہ شماریات ہے، ہم اس کے اوپر، حالانکہ اسٹیٹ بینک ابھی تک اس سارے معاملے پہ خاموش ہے، ہم 3.94، وہ خود بھی عالمی مالیاتی ادارے حیران ہیں۔ تو یہ تو اسحاق ڈار پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ فگر فج کرتا ہے، لیکن یہاں پہ تو یکدم اتنی بڑی تبدیلی۔ دیکھیے فنانس منسٹر صاحب شوکت ترین صاحب نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ اگر ہم اسی سٹیج پہ 3 سال بعد پہنچ جائیں جہاں پہ ان کو گورنمنٹ ملی تھی، 5.8 پہ نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی، نیچرلی انہوں نے بھی معیشت ان کو کوئی اتنی اچھی نہیں دی۔ رائٹ اوے آپ کو آئی ایم ایف میں جانا تھا، جو کہ اسد عمر صاحب نے ڈیلے کیا، وہاں سے بھی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ اسد عمر صاحب نے 2 منی بجٹ دیے، اس سے خرابیاں پیدا ہوئیں، اعتماد بزنس کمیونٹی کا اٹھ گیا، لوگوں نے ہاتھ کھینچ لیا، بزنسز بیٹھنا شروع ہو گئے، پھر ہر بندے کو آپ نے مافیا اور پروفٹ کمانے کو آپ نے کرائم بنا دیا، تانا بنا دیا، تو وہ ساری چیزیں، اور ایک دم کوئی آپ کی گولڈ ریزروز دریافت نہیں ہوئے، کوئی آئل کے ریزرو دریافت نہیں ہوئے، اور ایک دم سے آپ نے مارکیٹ میں پھینک دیا کہ جی اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا، او بمپر کراپ۔ بھائی کراپ آپ کو پیٹتے رہے کسان کہ آپ ہمارا ریٹ 2000 رکھیں، اور جو سندھ ہے اس نے 2000 رکھا، آپ نے 1800 رکھا۔ 1800 روپے گھر میں گندم نہیں پڑتی، کیونکہ جس طریقے سے انفلیشن ہوا ہے، مہنگائی ہوئی ہے چیزوں کی، تو مجھے نہیں سمجھ آتا کس چیز کا یہ کل سے کریڈٹ لے رہے ہیں، اور شور ڈال دیا سارے سپوکس پرسن نے، ریکویسٹیں کر کر کے پریس کانفرنس ریکویسٹ کر کر کے ٹی وی پہ آ رہے ہیں کہ جی او ہو دھماکہ ہو گیا جی، کامیاب ہو گئے، ٹیک آف کر گئے، ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ بھائی جان روز
ہر ویک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 300-400 ملین ڈالر کا قرضہ لے رہے ہیں اور ڈالر کے اوپر 12% پروفٹ بھی دے رہے ہیں. یہ ملک کو انہوں نے دیوالیہ پن پہ لے گئے ہوئے ہیں. باقی چیزیں جی ہمارے جو فورن ریمیٹنس ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, نو ڈاؤٹ بڑھی ہوں گی, اچھی بات ہے اگر بینکنگ ذریعے سے آ رہے ہیں, لیکن بینکوں نے اس کا جو طریقہ کار, اگر آج آپ پیسے وہاں سے اپنے اکاؤنٹ میں بھیجیں, یقین کریں صدیق صاحب 2 مہینے پیسے کلیئر نہیں کرتے بینک. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ آپ نے کریڈٹ لینا شروع کر دیا جی ٹیک آف ہوگی. بھائی کدھر ہوگی ٹیک آف؟ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ بولتے ہیں اکانومی پہ. اور یہ جو اپوزیشن ہے, یا اپوزیشن میں جو اور جو معیشت کو سمجھتے ہیں اور جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, آج سارے اخباروں میں انہوں نے کہا یہ غلط فگرز ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں قوم سے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گروتھ صرف آپ کو نظر آ رہی ہو, ہریالی صرف آپ کو نظر آ رہی ہو, کیونکہ آپ تو پرائم منسٹر ہیں اس وقت, آپ کے پاس سب چیزیں ٹھیک ہیں. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو بزنس مین ہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو سب پریشان ہیں. آج پھر آپ نے ان کو دھمکی لگائی ہے کہ ہم نے ٹیکس آپ سے وصول کرنا ہے, ادروائز آپ کو جیل میں ڈالیں گے, اور 1-2 ملکوں کا حوالہ بھی شوکت ترین صاحب نے دے دیا. اس طرح ڈرا دھمکا کے بزنس کمیونٹی کو آپ بزنس کی گروتھ نہیں لے سکتے, آپ کو تھوڑا سا کمفرٹیبل ہونا پڑے. وہ ساتھ ساتھ جو آپ نے بمپر کراپ کی بات کی, گندم کی 8% اضافہ, مکئی میں 7% اضافہ, پھر ایکسپورٹ میں 50% تک اضافے کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں, اس کو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اگر یہ بمپر کراپ بھی ہو جائیں تو اتنا پرسنٹیج تو نہیں بڑھ جاتی. کل یہ نہ ہو کہ عالمی مالیاتی ادارے ہمارے انہی جعلی داد و شمار کی وجہ سے وہ نون لیگ کی طرح ہمیں پھر وہ جرمانے ہمارے اوپر لگائیں. یہ غلط ہے اور انہوں نے آگے جا کے کریکشن کرنی ہے. لاسٹ ٹائم بھی اسد عمر صاحب نے اسی طرح کا دعویٰ کیا تھا, اور پھر جا کے پتہ چلا کہ 1.6 پہ ہم آ کے کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ہم مائنس میں چلے گئے. اگر یہ سارے اعداد و شمار ان کے مان لیے جائیں تو وہ تو نیچرلی پھر حفیظ شیخ صاحب کر کے ہوگی. تو 1 مہینے میں اتنا کچھ نہیں کر سکتے نا, تو پھر حفیظ شیخ کو نکالا آپ نے کیوں؟ ان کو تو آپ نے ڈسکریڈٹ کر کے نکالا, اور جس طریقے سے نکالا ان صاحب کی بےزتی بھی کی, اور نکالتے یہ لوگوں کو اسی طرح ہی ہیں. اور 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں کیا چیز ایسی ہو گئی وہ یہ نہیں بتاتے. اب ایگریکلچر کا تو انہوں نے خود بیڑا گرک کیا ہے, اور وہ اگر ایگریکلچر سنبھل گئے, کیونکہ ہمارے میجورٹی لوگوں کا یہ ایگریکلچر پہ گزارا ہے, تو میں تو پہلے دن سے پیٹ رہا ہوں کہ آپ کو 2000 پرائس رکھنی چاہیے تھی گندم کی, لیکن نہیں رکھی. اور باہر سے آپ نے جو یوکرین سے ماشاءاللہ گندم منگائی وہ کالے رنگ کی, وہ تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں, تو وہ جانوروں کو بھی کوئی نہیں ڈالتا. تو پالیسی کوئی نہیں ہے, سچ کوئی ویژن بھی نہیں ہے. اور یہ شوکت ترین صاحب نے خود اس کا برملا ٹی وی کے اندر, اب اوتھ لینے کے بعد ان کا سافٹ ویئر چینج ہو گیا, کیا ہوا, یہ کرسیاں ایسی ہیں. آج کل ویسے سافٹ ویئر کافی لوگوں کے اپڈیٹ ہوئے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صدیق صاحب. یہ پریشر ڈلوا لیں, زور زبردستی کر لیں, مقصد یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی ڈیفرنٹ ہے. عام آدمی کی زندگی اجیرن ہے, عام آدمی کے پاس وسائل کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. مڈل کلاس آپ نے اڑا کے رکھ دی. جو لوگ بے روزگار ہوئے ان کو نوکریاں نہیں مل رہی, ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کا حوالہ دیتے ہیں. اور بھائی آپ کی کپاس کی جو پیداوار ہے وہ 50% سے بھی کم ہوئی ہے, تو کس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں آپ؟ آپ نے زرعی پالیسی پہ ایک کام نہیں کیا. اور اگر گندم ہوگی تو اس کا کریڈٹ آپ کو مل جائے, اگر کوئی مکئی ہوگی تو اس کا کریڈٹ آپ کو مل جائے, تو اس سے یہ فرق تو نہیں پڑتا نا. گروتھ ایگریکلچر ہی اس کا ایک کمپوننٹ نہیں ہے. اچھا بیگ صاحب, ایک عام آدمی یہ سوال پوچھتا ہے, ظاہر ہے آپ کے پولیٹیشین کے ساتھ ساتھ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے اس کے ساتھ بھی اچھے روابط ہے. یہ انہوں نے ایک بڑا کلیم کیا ہے کہ پر کیپٹا جو انکم ہے وہ $1600 ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے ان کے اپنے وزیر نے آج یہ دعویٰ کیا کہ 40% ہماری آبادی خط غربت سے نیچے ہے, مہنگائی اور بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. تو لوگ تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر یہ 1600 ہماری انکم ہو گئی ہے پر کیپٹا, تو پھر یہ غربت پھر کیوں ہے, یہ بے روزگاری کیوں بڑھ گئی, مہنگائی کیوں بڑھ گئی؟ یہ بھی یہ سائنس کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک عام آدمی سائنس سمجھا دیتا ہوں جی. اسد عمر صاحب نے ہماری جو پرانی سینسس تھا اس میں 19 کروڑ کے قریب لوگ تھے. جو نیا سینسس جس پہ الیکشن ہوئے وہ 22 سمتھنگ کروڑ ہے. اصل میں آپ کی آبادی تقریباً 24 کروڑ کے قریب ہے. انہوں نے پرانے سینسس پہ کیلکولیٹ کر کے کہہ دیا 1600, حالانکہ 22 کے اوپر جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ 1100 ہے.
اور اب اس سے کم ہوئی ہے, زیادہ نہیں ہوئی. میں حیران ہوں یہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں, کس چیز کا کریڈٹ آپ لینا چاہتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی اب وہ پکڑا گیا کہ آپ نے پرانی سینسز کے اوپر, مردم شماری کے اوپر کیلکولیشن کر کے اس کو 1600 کر دیا کیونکہ عوام کم نظر آئے. تو یہ چیزیں, یہ گمک چلیں گے نہیں. یہ اینڈ آف دا ڈے ایوری بڈی نوز کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں پھر یہ؟ اپنے آپ کو دیکھو دے رہے ہیں, کیونکہ کرنے کے لیے, بتانے کے لیے کوئی کام آپ بتا دیں, آپ جرنلسٹ ہیں, کوئی ایسا کام ہے جو ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے. تو بیگ صاحب یہ بجٹ بنا رہے ہیں تو پھر بجٹ میں اس طرح کے اعداد و شمار کے ساتھ جائیں گے تو وہ تو ہمیں پھینک دیں گے ہماری طرف ہر چیزیں جو جن سے آپ پیسے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا, یہ اس کی ری ایڈجسٹمنٹ کریں گے اور یہ لائیں گے کہیں 2 کے ارد گرد, اور ہماری گروتھ بھی ماشاءاللہ اتنی ہے. میں تو کہتا ہوں یہ 6-7-8% پہ جائے, اللہ کرے ایسا ہو. لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے, آپ کو کچھ ریلیف دینا پڑے گا پبلک سیکٹر کو, پرائیویٹ سیکٹر کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ آپ ان کو دھمکی بھی دیں. ٹھیک ہے لوگ ٹیکس نہیں دیتے, اس کا دھمکی دینے سے آپ کے خیال میں اتنی آپ نے کوششیں کر لیں. شبر زیدی صاحب مہینے کے لیے آئے, 2 مہینے کے لیے آئے, اڑ کے چلے گئے. اب باہر بیٹھے پھر ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں میں مشورے دے رہا تھا. بھی آپ کو بٹھایا تھا نا, آپ کر لیتے. اتنا ایزی نہیں ہے. یہ پبلک ٹیکس نہیں دیتی, آپ نے کوئی طریقہ ایسا کرنا ہے کہ سافٹ طریقے سے آپ ان کو بزنس ٹیکس دینے پہ مجبور کریں, سافٹ طریقے سے, بجائے اس کے کرمنل کیسز بنائیں, دھمکی دیں. وہ نیچرلی اسٹرائک پہ جائیں گے, وہ شور ڈالیں گے, انریسٹ ہوگا. تو یہ جو طریقہ کار ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. دعوے بہت کیے, ایک کام نہیں کر سکے. ٹیکس نیٹ میں اب تک تو کم سے کم کوئی 2-4-10 ملین لوگوں کا اضافہ ہونا چاہیے تھا, اور جن لوگوں نے مجبوری میں ٹیکس نیٹ میں آئے بھی وہ ٹیکس نیٹ میں تو آگے دے نہیں رہے. تو بیسیکلی اس کے لیے میکنزم ایسا بنانا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ پریس کانفرنسز میں کہیں کہ چھوڑوں گا نہیں. اور ابھی انہوں نے آج بھی کہا ہے, میں جہانگیر ترین کے حوالے سے ہی, کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے, ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. مطلب آپ نے اس سے NRO آپ نے مانگا جہانگیر ترین سے, اور اگلے دن ہی میٹنگ کے فوراً بعد آپ نے DPO لودھرا چینج کر دیا اس کے کہنے پہ. تو یہ NRO نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں میں بدلوں گا نہیں, پروٹیکٹ کروں گا, اور جو صحیح کام کر رہا ہے. تو بلیک میلنگ میں تو آپ ہیں. آپ کو خود NRO چاہیے جو آپ نے جہانگیر ترین سے لیا, کیونکہ آپ کا بجٹ پاس نہیں ہوتا, بجٹ پاس نہیں ہوگا, دونوں جگہ پہ پنجاب میں اور فیڈرل میں آپ اڑ جائیں گے. ایز اے کیونکہ آپ نے بہت سے گزشتہ پروگرامز میں اس چیز کا اشارہ بھی دیا, نشاندہی بھی کی تھی, اور آج یہ باتیں آپ کی سچی ثابت ہو رہی ہیں کہ کیا یہ عمران خان کی کمزوری نہیں ہے بطور پارٹی چیئرمین کہ 32 MPAs جو کہ ایک ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں, 8 MNAs, آپ کا ڈسپلن, آپ کا جو اختیار اتنا ہی کمزور ہے کہ وہ کسی اور کی جھولی میں جا کر جو ہے وہ گر گئے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آئے, آپ نے پارٹی کو اگنور کیا, آپ نے کسی شخص سے ملنا گوارا نہیں کرتے. آپ سمجھتے ہیں میں بادشاہ ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آپ کی جو پرفارمنس رہی, آپ کی جو پروگریس رہی, وہ بیچارے یہ سوچتے ہیں کہ ہم کانسٹیچوئنسی میں واپس کیسے جائیں گے. ہم نے اگلا الیکشن جو ہے کس بیس پہ لڑنا ہے, گورنمنٹ نے کون سا ایسا کارنامہ کیا. آئیڈیالوجی کوئی نہیں, کوئی نظریات نہیں. یہ جو اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہی PTI ہے اور PTI عمران خان ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بندہ چلا گیا تو PTI ایگزسٹ نہیں کرے گی, یہ لوگ ادھر ادھر بھاگ جائیں گے. تو آئیڈیالوجی کوئی نہیں. آپ اپنے منشور پہ 1 انچ عمل نہیں کر سکے, ایک کام آپ نے اپنے نا. بیگ صاحب یہاں پہ آپ سے میں روکوں گا, وہ کل ہی انہوں نے بولا, انہوں نے کہا جی میں اپنے منشور سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ خان صاحب نے بولا ہے. آپ وہ کہاں ہے, وہ اصلاحات کہاں ہیں, وہ منشور کہاں ہیں, وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہیں, 50 لاکھ گھر کہاں ہیں, پرانے پروجیکٹس پہ آپ تختیاں لگا رہے ہیں. سب کو پتا ہے. آپ نے کوئی پروجیکٹ انیشیٹ کیا, وہ ایک رنگ روڈ بن رہی تھی, آپ نے اس کی بھی ایسی تیسی پھیر دی. وہ کہہ رہا جی میں نے اپنی گورنمنٹ میں اسکینڈل آیا, میں نے لوگوں کو پکڑا. اسکینڈل ہے کہاں؟ آپ نے میگا پروجیکٹ تھا, مطلب پاکستان کے ہر شہر میں بائی پاس ہے سوائے پنڈی کے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کس قسم کی ٹریفک, ہیوی ٹریفک ہے جو پشاور سے لاہور اور لاہور سے جو پشاور جاتی ہے وہ اسلام آباد اور پنڈی سے گزر کے جاتی ہے. بیگ صاحب انہوں نے اپنے قریبی عزیز زلفی بخاری سے استعفیٰ تک لے لیا. دیکھیں اس کا بیچارے کا دور وہ بد سے بدنام برا, اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے نہ سرور خان صاحب کا, نیچرلی وہ لوگ ہیں, پولیٹیشین ہیں, آبائی ان کی زمینیں ہیں, وہ مشہور. استعفے کیا لینا ہے انہوں نے, مطلب جو بھی بندہ لاتے ہیں 6 مہینے بعد اڑا کے رکھ دیتے ہیں. تو مطلب کوئی سسٹینیبل
ویژن نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہ سسٹین کریں گے اگلے 6 مہینے یہ پلان لے کے چلنے ہیں. نتھنگ. جو کان میں بات کہتا ہے اگلے دن اڑا کے رکھ دیتے ہیں. اس طرح پرائم منسٹر شپ نہیں ہوتی. پرائم منسٹر کے پاس ملٹیپل سورسز ہیں. اس رپورٹ کو ایک کمشنر صاحب نے دستخط کیے, 3 بندوں نے نہیں کیے. آپ نے تینوں کی بات نہیں مانی, ایک بندے کی بات مان لی کیونکہ وہ آپ کے دل کی بات تھی. آپ نے شور ڈال دیا کرپشن. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کرپشن ہوئی کہاں؟ اب وہ منسٹر صاحب کہہ رہے کرپشن ہونے سے روک لی. ہاں جی ایسا ہی. بھائی یہ کیا مطلب قوم سے مذاق کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں سڑک بنانا, پروجیکٹ بنانا, اور دیکھیں جب تک گورنمنٹ انیشیٹو نہیں لیتی انڈسٹری گرو نہیں کرتی. ایکٹیویٹی مین گورنمنٹ کرتی ہے تبھی وہ چیزیں چلتی ہیں. اب یہ چاہتے ہیں جی اس سوسائٹی کو فائدہ ہوگا, اس سے ہوگا. بھائی یہ سڑک آپ لوگوں کے لیے بنا رہے تھے نا, تو کسی نہ کسی کو تو فائدہ ہونا ہے. اگر اس پہ لوگوں نے چلنا ہی نہیں ہے تو یہ کاسٹ کہاں سے پوری ہوگی؟ یہ جو موٹر وے کی بی او ٹی ہے, یہ رنگ روڈ بی او ٹی ہے, جو بنائے گا وہ خود پیسے کلیکٹ کرے گا 25-30 سال. تو اس پہ اگر ٹریفک ہی نہ ہوئی تو اس پہ وہ بیچارہ بنا کے کیا کرے گا؟ اچھا بھائی صاحب اس پہ تھوڑا سا وضاحت کر دیں. یہ جو کہہ رہے ہیں جی آپ نے بولا ابھی وہ گزشتہ دنوں اسلام آباد بھی آئے تھے ترین, آپ نے کہا کہ عمران خان جہانگیر ترین سے این آر او مانگ رہا ہے. تو این آر او ہے نا, جا کے منسٹر بھی ملے, گارنٹیاں بھی دیں, ڈی پی او بھی چینج کر دیا, ان کے کام بھی ہو رہے ہیں. علی ظفر کو بھی کہا کہ تھوڑا یعنی کہ چینی والا کوئی مافیا والا کوئی چینی والا تو کیس ان پہ تھا ہی نہیں, ہے ہی نہیں. یہ اور ایشو ہے, یہ اور ایشو ہے. اور دوسرا یہ ایشو سپریم کورٹ میں ان کا کیس ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. اسی کیس کے اندر وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے. اور دوسری بات میں بتا دوں, مجھے لگتا یہ ہے کہ جتنی اب یہ منتے عثمان بزدار صاحب نے, فواد چودھری نے کی, اس گروپ کی, اس کو کہا جی آپ کی ڈیمانڈز, وہ ایک آدھ ڈیمانڈ تو انہوں نے اسی دن پوری کر دی, ڈی پی او کو ہٹا, یہ کر وہ کر. یہ پھر خان صاحب میرا خیال ہے جیسی بجٹ گزرے گا یہ پھر ان کو ٹکریں گے, اور یہ ایسا کام کرنے میں بڑے ماہر ہیں. تو یہ پھر پریشر گروپ نہیں ہے, یہ پھر بلیک میلنگ نہیں ہے. تو بلیک میلنگ ہے. آج بھی کہہ رہے ہیں میں نہیں آتا تو کیوں بھیجے سارے منسٹر؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کے بجٹ نہیں پاس ہونے. بالکل صحیح. اور بجٹ پاس نہ ہوا تو آپ کی گورنمنٹ فارغ. تو یہ میں اقتدار چھوڑ دوں گا. بھائی چھوڑو نا پھر کیوں بھیجے بندے ان کے پاس؟ یہ سب فضول کہانی ہے. پتہ نہیں کن کو دھمکی دیتے ہیں. آپ اقتدار چھوڑو, آپ کبھی نہیں چھوڑو گے. آپ نے 22 سال اقتدار آنے کے لیے لگائے, نہ آپ نے کوئی پارٹی بنا سکے. یہ پارٹی جس دن آپ گئے بس دیکھیے گا یہ پارٹی کہاں سے کہاں جاتی ہے, اس کا نام و نشان ہسٹری میں نہیں ملے گا. تو یہ کہنا کہ جی میں ڈرتا نہیں ہوں, میں این آر او نہیں دوں گا, بلیک میل نہیں ہوں گا, تو بھائی وہ تو آپ پہلے دن سے ہو رہے ہیں. بڑھ کے کس لیے مارتے ہیں؟ شوکت ترین صاحب نے اب یہ بھی بات گزشتہ دنوں کہی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے معاہدے کیے ان کی شرائط بہت سخت ہیں. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں آپ نیگوشیٹ کرتے تھے ہمیشہ سے, آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں اپنی کچھ بات منوائی, کچھ ان کی سنی. اس بار کیونکہ ابھی بھی آپ نے جو کہا ہے کہ جی ہم الیکٹریسٹی کی پرائس وہ نہیں کریں گے جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے, ایک بات چیز میں شاید آپ کو رعایت دے دیں, ادروائز وہ اسی معاہدے کے تحت آپ سے کھڑے ہوں گے, کیونکہ ان کے ذہن میں کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اور پاکستانی لوگ فراڈ کرتے ہیں, بات کچھ کرتے ہیں, کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, اس میں آپ کو دقت آئے گی آئی ایم ایف کے ساتھ جب آپ نیکسٹ ٹائم نیگوشیٹ کریں گے. اچھا سعودی عرب کے حوالے سے ماضی میں آپ بہت باتیں کرتے رہے, ان کا جو کردار تھا, اب وہ سنا ہے پھر ہمیں کہ $3.5 ارب کا تیل ادھار پہ دینے پہ تیار ہو گئے. پہلے انہوں نے ہم سے پیسے مانگ لیے, انہوں نے کہا نکالے ہمارے پیسے, چائنا سے پکڑ کے, وہی بھی آپ نے سٹوری بریک کی تھی, چائنا سے پکڑ کے ان کو دیے, اب ان سے پھر ادھار تیل لیا ہے. بات یہ ہے صدیق صاحب, مانگ کے کھانے میں اور کما کے کھانے میں فرق ہے. خان صاحب کو عادت ہے مانگنے کی. بھائی لوگوں کو سے کاروبار کرواؤ. یہ جو آپ نے کھول دیے لنگر خانے, کوئی کارخانے کھولو, لوگوں کو بزنس دو, بزنس کمیونٹی کو اعتماد دو. آپ غصے میں لگے ہوئے ہیں, اس کو پکڑ, اس کو پکڑ, یہ پکڑ, اس طرح دھمکی سے کام نہیں ہوتا. اور یہ جو انگلی اٹھاتے ہیں نا ایسے ایسے کر کے, یہ انگلی انشاءاللہ آپ کی طرف بھی اٹھ جائے گی. بہت شکریہ بیگ صاحب. اور آئندہ پروگرام میں ناظرین ہم بات کریں گے شہزاد اکبر کے حوالے سے بیگ صاحب سے, کیونکہ 3 سال تو ہو گئے, تو ہم بیگ صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کا بھی ہمیں کچھ بتائیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.